اور ہم تمہیں 3 سوالات بتاتے ہیں، جا کے ان سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو، اگر صحیح جوابات مل جائیں تو سمجھ جانا کہ وہ اپنے دعوی نبوت میں سچے ہیں اور تم پر ان کی اطاعت فرض ہوگی، اور اگر جواب دینے میں ناکام رہیں تو تم آزاد ہو، جو چاہے کرو۔ وہ 3 سوالات یوں تھے: روح سے متعلق بیان فرمائیے، ان چند نوجوانوں پہ کیا گزری جو کافر بادشاہ کے خوف سے پہاڑ میں جا چھپے تھے، یعنی اصحاب کہف۔ اس شخص کا حال بیان کریں جو مشرق سے مغرب تک فتوحات کرتا چلا گیا۔ قریش کا وقت 3 سوالات لے کر مکہ واپس پہنچا اور قریش کو جمع کر کے علماء یہود سے کی گئی گفتگو سے انہیں آگاہ کیا، اور پھر رائے دی کہ اب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فیصلہ کرنا آسان ہو گیا ہے، کیونکہ یہود کے ان سوالات کا جواب صرف وہی شخص دے سکتا ہے جس کے پاس خدا کی وحی آتی ہو۔ چنانچہ قریش نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کے 3 سوالات پیش کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جوابات دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کا نزول فرمایا اور ان سوالات کے جواب دیے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال ذوالقرنین کے بارے میں تھا، اور تو سے دریافت کرتے ہیں کہ ذوالقرنین کا حال بتاؤ۔ اہل علم کا اتفاق ہے کہ ذوالقرنین اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، بلکہ ایک مومن اور صالح بادشاہ تھے جنہیں یہ لقب یوں عطا ہوا کہ وہ مشرق و مغرب یعنی زمین کی 2 انتہاؤں کے درمیان سفر کرتے تھے۔ کچھ مورخین کے مطابق انہیں یہ لقب ان کی روم اور فارس پہ حکمرانی کے باعث عطا ہوا، اور چند کے نزدیک اس نام کی وجہ ان کا 2 صدیوں تک زندہ رہنا ہے۔ ایک روایت یوں بھی ہے کہ انہیں اللہ نے ایک قوم کی طرف دعوت کے لیے بھیجا تو اہل قوم نے ان کے سر کی دونوں جانب 2 ضربیں لگائیں، جن کی وجہ سے ان کا نام ذوالقرنین پڑ گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ چونکہ اپنے بالوں کو ہمیشہ 2 حصوں میں تقسیم کر کے ان کی منڈیاں بنا کے کندھوں پہ رکھتے تھے، اور کچھ مفسرین کے نزدیک چونکہ اہل عرب سر کے بالوں کی بنائی ہوئی منڈیوں کو کرنین کہتے ہیں، اس لیے یہ نام مقبول ہوا۔ ایک عرصے تک یہ بحث ہوتی رہی کہ کیا سکندر جس کا تعلق مقدونیہ سے تھا کیا وہ ذوالقرنین تھا، یا پھر سائرس اعظم دراصل ذوالقرنین تھا۔ قصص القرآن کے مطابق وہ یافز بن نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، جبکہ تفسیر معرف قرآن میں تحریر ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیانی دور میں گزرے۔ کچھ علماء کے مطابق وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے، اور انہوں نے کعبہ کی تعمیر میں بھی حصہ لیا اور وہاں طواف کے بعد دعا بھی کی کہ اس کی برکت سے پھر ان کا مشرق و مغرب کا سفر آسان ہو گیا۔ تمام روئے زمین کے بادشاہ ان کے تابع تھے، اور چند روایات کے مطابق ان کے خالہ زاد بھائی اور اہم ترین عزیز حضرت خضر تھے۔ یہ نظریہ کہ ذوالقرنین مقدونیہ کا سکندر تھا بالکل غلط، کیونکہ وہ تو مشرک اور بت پرست قوم سے تھا، اور دونوں کے درمیان کچھ 2000 سال کا فرق بیان ہوتا ہے۔ سکندر کی کوئی قابل ذکر فتوحات مغرب کی جانب نہیں تھی جیسا کہ ذوالقرنین کی میاں ہوئی، جبکہ کئی ماہرین اسرائیلیات جب بنی اسرائیل میں کسی شخصیت کو تلاش کرتے ہیں جو کہ عظیم فاتح بھی گزرا ہو اور تعلق بھی بنی اسرائیل سے ہو، تو دوسرا نام تاریخ میں سائرس اعظم کا آتا ہے۔ ذوالقرنین بادشاہ کے پاس قوت دیکھی تو گزارش کی کہ ان کے اور یاجوج و ماجوج کے درمیان رستے کو کسی طرح بند کر دیا۔ انہوں نے اس مہربانی کے لیے ذوالقرنین کو رقم کی پیشکش کی، لیکن نیک بادشاہ نے بغیر کسی لالچ یا معاوضے کے محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس مصیبتوں میں گھری قوم کی بھلائی کے لیے اس شریر قوم کا رستہ روکنے کا فیصلہ کیا، اور مسئلے کا آسان ترین حل یہ نکالا کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان گزرگاہ کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ترکوں سے کہا کہ وہ افرادی قوت سے ان کی مدد کریں۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج اس ملک میں بڑے فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کریں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں گے؟
याजूज और माजूज से परेशान लोग गालिबन इस हकीकत से नावाकिफ थे कि जुल्करनैन सिर्फ एक हस्ती न थे बल्कि एक पूरी कौम और फौज भी थी, बिल्कुल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह। बादशाह ने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े दोनों पहाड़ों के दरमियान खड़े कर दिए और उन लोगों से कहा कि इन पे अलाव जलाओ, और जब लोहे की चादरें शदीद हरारत से सुर्ख हो गईं तो जुल्करनैन बादशाह ने कहा कि मुझे पिघला हुआ तांबा फराहम करो कि मैं उसे इन चादरों पर डाल दूं। इस तरह लोहे के बड़े बड़े टुकड़े मजबूती से आपस में जुड़ गए और एक सख्त नाकाबिल तस्खीर पहाड़ जैसी दीवार सामने बुलंद हो गई, जिस पे चढ़ना याजूज और माजूज के लिए नामुमकिन था और उसकी मजबूती के बायस उसे तोड़ना या खोदना। इस तरह जुल्करनैन ने याजूज और माजूज के रास्ते को बंद कर दिया। तब से लेकर आज तक हजारों साल से ये कबीले बाकी दुनिया से जुदा हैं। उनका खाना पीना, माशी और माशरती निजाम गालिबन सब कुछ मुख्तलिफ। वो मुसलसल दीवार गिराकर या उसमें सुराख करके बाकी दुनिया से आ मिलने की कोशिश में मसरूफ रहते हैं और जब दिन का थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है और सूरज गरूब होने लगता है तो वो दीवार में काफी सुराख कर चुके होते हैं, लेकिन फिर उनका अमीर उन्हें वापसी का हुक्म देता है कि वापस चलो, अब बाकी काम कल करेंगे। लेकिन अगले रोज जब वो वापस आते हैं तो दीवार पिछले रोज से ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है। कुछ मुसलमान मौरखीन और जोग्राफिया नवीस इस दीवार को कॉकेसस के इलाके में, जिसे अरबी में अल-कोकास कहा जाता है, दागिस्तान में दरबंद और दारियाल के दरमियान बयान करते हैं। यहाँ बुलंद बाला पहाड़ हैं और यहाँ शुमाल की वहशी कौमों की जुनूब की तरफ यलगार रोकने के लिए एक दौर में 50 मील तवील और 290 फुट बुलंद दीवार भी तामीर हुई थी, जिसके कुछ आसार आज तक देखे। कुछ उलमा के नजदीक यही कहीं जुल्करनैन की तामीर करदा दीवार भी मौजूद है, जबकि कुछ उलमा दीवार चीन को भी जुल्करनैन की तामीर करदा दीवार करार देते हैं। जब याजूज और माजूज के खरूज का वक्त आ पहुंचेगा तो वो तमाम दिन दीवार में सुराख करेंगे और फिर हर रोज की तरह उनका अमीर उनसे कहेगा कि चलो बाकी काम कल मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले हजारों साल से दीवार तोड़ने की कोशिश करते याजूज और माजूज ने कभी इंशाअल्लाह क्या हिस्से की जानिब अल्लाह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। वो ये अल्फाज गालिबन फरामोश कर चुके, लेकिन इन मुबारक अल्फाज की अदायगी के बाद जब अगले रोज याजूज और माजूज वापस आएंगे तो दीवार में मौजूद सुराख हर रोज के बरखिलाफ, जबकि वो खुद ब खुद बंद हो जाता है, अपनी जगह मौजूद होगा, उसी तरह जहां और जिस जगह वो एक रोज पहले छोड़ के गए थे। इंतहाई पुरजोश याजूज और माजूज तेजी से उस दीवार को उसी सुराख की जगह से दोबारा तोड़ने की कोशिश करेंगे और सूरज गरूब होने से पहले हजारों साल से तामीर वो मजबूत दीवार जिसे जुल्करनैन ने तामीर किया था, ये शरीर कौम उससे आगे ना बढ़ सकी थी, वो दीवार जमीबोस हो गई और याजूज और माजूज का खरूज होगा। हजारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में यह कौम बाहर निकल के फैलती चली जाएगी और जमीन के जिस हिस्से से भी गुजरेंगे ये वहां तबाही फैलाते जाएंगे और मखलूक खुदा को अपने शर और फसाद का निशान देंगे। गोया अल्लाह ताला ने उन्हें दिन रात मुसलसल दीवार तोड़ने से रोक रखा है, वरना ये बहुत पहले दीवार गिरा चुके होते और अल्लाह ताला ने उनसे ये तौफीक और ताकत भी छीन रखी है कि वो दीवार फलांग सकें या इंशाअल्लाह कह सकें।
उलमा का कहना है कि उनके अमीर की जबान पे इंशाअल्लाह के अल्फाज अचानक और उनके मानी जाने बगैर वक्त मुकर्ररा पर आ जाएंगे। उनका पहला गिरोह जब भागता हुआ झील तिबरिया से गुजरेगा तो हदीस मुबारका के मुताबिक हजरत नवास बिन समान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला याजूज और माजूज को भेजेगा तो वो दौड़ते हुए आएंगे। उनका पहला गिरोह जब झील तिबरिया से गुजरेगा तो सारा पानी पी जाएगा, और जब आखिरी गिरोह वहां पहुंचेगा तो कहेगा कि कभी यहां पानी हुआ करता था। बेर तिबरिया या सी ऑफ गैलिली इजराइल में ताजा पानी की सबसे बड़ी झील, जो कि तकरीबन 65 मुरब्बा मील पे फैली और 141 फुट तक गहरी। इसका ज्यादातर पानी दरियाए उर्दन से आता है और झील का जिक्र तौरात और इंजील दोनों में मिलता है, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इसी झील के साहिलों पे गुजारा अपने हवारियों के साथ। 1964 में शाम ने झील के पानी को कम करने के लिए हेडवाटर डाइवर्जन प्लांट नस्ब कर दिया, जिसके नतीजे में बेर तिबरिया की झील में तेजी से पानी की सतह आमद कम होने की वजह से गिरती चली गई। तमाम खित्ते में शदीद कशीदगी फैल गई। तमाम मशरिकी बुस्तानें और इसराइल ने इल्जाम लगाया कि ये उससे खत्म करने के लिए एक साजिश की गई है। कई मुज़ाकरात आलमी कुव्वतों ने इस तनाज़े के हल के लिए करवाने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। और फिर 1967 में अरब इसराइल जंग की एक बुनियादी वजह इस झील का पानी भी था। जंग के दौरान इसराइल ने शाम की गोलान पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया, और जंगबंदी के बाद हर साल इसराइल उर्दन अमन मुआहिदे के तहत बहुत सा पानी झील में छोड़ा जाता है, और हर रोज इजरायली हुकूमत पानी की सतह यानी यह बताने के लिए कि झील में पानी कितना है इस वक्त अपनी वेबसाइट पे आदाद शुमार जारी करती है। लेकिन सरकारी आदाद शुमार से कतई नजर रफ्ता रफ्ता इस झील की सतह यानी इसमें पानी कम होता जा रहा है, सतह गिर रही है। इस इलाके से गुजर के याजूज और माजूज जबले हमर तक पहुंचेंगे, जो कि दरअसल बैतुल मक़दस है। कत्ल और गारत करते, फितना फैलाते याजूज और माजूज के मर्द, औरतें और बच्चे फिर ऐलान करेंगे कि जिस तरह जमीन पर हमारा कब्जा हो चुका, इस तरह अब हम आसमानों पर भी कब्जा करेंगे। इस दौरान कुफर इस हद तक बढ़ जाएगा कि वो आसमानों की जानिब तीर चलाना शुरू कर देंगे, जो कि खून से रंगीन होकर वापस जमीन पर गिरेंगे। और तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक यह खबर पहुंचेगी कि वो कौम निकल चुकी जिससे लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं। इसलिए आप या तो अपने साथियों के साथ कोहितूर की तरफ निकल जाएं या फिर किला बंद हो जाएं, और फिर याजूज और माजूज की हर तरफ से यलगार के सामने साथियों के हमरा शदीद भूख और मुश्किलात के शिकार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चारों तरफ से घिर जाएंगे और किसी भी सूरत याजूज और माजूज को शिकस्त देने के काबिल न। एक वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हो। खुशामदीद। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे। साम, जिनसे अरब और यहूदी नस्ल चली, हाम, जिनकी नस्ल से ईरानी, हिंदुस्तानी, यूनानी, जर्मन और आर्या कौमें पैदा हुई, और याफज, जिनके 12 बेटों में से 2 का नाम याजूज और माजूज था, और आगे उनकी नस्ल भी याजूज और माजूजी कहलाई। 2 अलग अलग कबीले लेकिन साथ साथ ही रहा करते थे। याजूज और माजूज की आखिरुज़्ज़मा में खरूज की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने लफ्ज दज्जाल कुरान शरीफ में इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस फसाद वबा करती कौम का तफसीलन जिक्र सूरह कहफ में मौजूद है, और इन्हें मुफ्सिदून फिल अर्द कहा गया, यानी अल्लाह ने जहां दूसरी कौमों को चंद गुनाहों का मुर्तकिब करार दिया है, याजूज और माजूज में हर किस्म
کی برائیاں ہوں گی، ہر قسم کا شر، مذہبی، معاشی، معاشرتی برائیاں اور قتل و غارت گری، ہر وہ گناہ جس کا تصور ہو سکتا ہے۔ گویا یہ ایک شیطانی قوم ہے جس میں مشرکین کفار اور برباد ہوتی عاد و سمود جیسی قوموں سے کہیں بڑھ کے اس قدر برائیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخر الزماں تک ان کو باقی دنیا سے الگ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ان کو قید کرنے والے ذوالقرنین کے نام کی ایک معنی یہ بھی لیے جاتے ہیں کہ یہ قوم چونکہ دو زمانوں میں ظاہر ہوگی، دو بار، ایک وہ زمانہ جب ذوالقرنین کا پرامن دور تھا، اور دوسرا وہ جب وہ ایسی قوت ہوں گے جن سے کوئی بھی نہ لڑ پائے گا۔ یہ بھی واضح ہے کہ پہلے بھی ذوالقرنین سے یہ قوم زیادہ طاقتور تھی، اس لیے وہ ان سے لڑے نہیں تھے، صرف ان کا رستہ روکنے کے لیے ایک دیوار بنائی تھی، اور جب ان کا خروج ہوگا تو وہ اس قدر طاقت پکڑ جائیں گے کہ دنیا میں ہر 1000 میں سے 999 افراد یاجوج و ماجوج کے ساتھ شامل ہوں گے۔ کوکسس کے وہ پہاڑ جہاں یاجوج و ماجوج کو قید کرنے کا بیان ہوا، سینکڑوں سال سے لوگ سفر اور تحقیقات کے لیے وہاں اور دیگر مقامات پہ متعدد نظریات کے ساتھ سامنے آ چکے ہیں، جن میں سے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ ان علاقوں میں ایک خضر سلطنت قائم تھی جہاں کئی قبائل نے یہودیت اختیار کر لی تھی اور یہ یورپ جاتے مسلمان قافلوں کا رستہ روکتے تھے۔ کیون ایلن بروک کی کتاب The Jews of Khazariya میں اس سلطنت کا تفصیلاً ذکر ہے، اور یہ بھی بیان ہوا ہے کہ کس طرح وہ مسلمان فوجیں جو بازنطینی اور اہل فارس کو شکست فاش دینے میں کامیاب ہو جاتی، وہ ان اہل خزر کے سامنے ناکام ہوتی۔ بڑی تعداد سے اس علاقے سے پہلے یہودی روس اور یورپ اور پھر اسرائیل کو ہجرت کر گئے، اور کئی علماء کے نزدیک یاجوج و ماجوج بھی سلطنت خزر کے علاقے میں قید ہو گئے تھے، اور وہاں مقیم مختلف مذاہب کے لوگوں کا باہمی اتحاد جو آج مسلمانوں کے خلاف دنیا بھر میں ہمیں نظر آتا ہے، اس نے وہیں جنم لیا۔ ایک تشریح یاجوج و ماجوج کی جانب سے اہل زمین پہ غلبہ پانے کے بعد آسمانوں کی طرف تیر برسانے کی یہ بیان ہوتی ہے کہ یاجوج و ماجوج چونکہ آپس میں بھی لڑتے ہوں گے، اس لیے وہ اس مرحلے پہ جدید خلائی جنگ یا اسٹار وارز میں بھی الجھیں گے۔ جدید روس خزر کے باشندوں کی نسلوں کی کثرت رکھتا ہے، جبکہ ہجرت کرتے خزر یورپ، اسرائیل اور امریکہ میں عیسائیت یا یہودیت اختیار کر چکے ہیں، تو یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ آخر الزماں میں روس یا رشیا کی علامت یاجوج اور مغربی اتحاد کی علامت ماجوج ہیں، جن کے درمیان بھیانک جنگ سے دنیا کی بڑی آبادی ختم ہو سکتی ہے۔ چند علماء کے نزدیک یاجوج و ماجوج مستقبل میں نہیں بلکہ خاموشی سے عرصہ دراز پہلے ہی آزاد ہو چکے ہیں، کیونکہ کہیں کوئی طویل آہنی دیوار دنیا میں نظر نہیں آتی، بلکہ وہ دنیا کے فکری اور ذہنی انتشار اور نفرتوں کا استعارہ ہے، ایک نئے ورلڈ آرڈر کی صورت میں جہاں مختلف قومیں ایک دوسرے کے مد مقابل سفارہ ہو رہی ہیں۔ جو شخصیات یاجوج و ماجوج کے خروج ہو جانے پہ بضد ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی دیوار توڑ کے نکل آئے تھے، اور متعدد احادیث کو دلائل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں کے لیے تباہی ہے اس شر سے جو کہ بہت قریب آ چکا ہے۔ آج یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ کھول دیا گیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھے اور ساتھ ملی ہوئی انگلی کا حلقہ بنا کے دکھایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت ہلاک ہو جائیں گے؟ حالانکہ ہم میں بہت سے نیک لوگ موجود ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تب خباثت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ گویا غالباً اسی روز یاجوج و ماجوج کا رستہ کھل گیا تھا۔ اور پھر ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج و ماجوج کے لیے دیوار میں سوراخ کر دیا گیا، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے 9 کی گرہ بنا کے دکھائی۔ یاجوج و ماجوج کی رہائی کی ایک اور علامت پوری دنیا اور خصوصاً
بحر طبریہ کے پانی کا تیزی سے کم ہونا بیان کیا جاتا ہے۔ اگر جھیل کا پانی خشک ہو جائے تو یہودی سمندر کے پانی کو میٹھا بنا کے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن فلسطینیوں کے پاس کوئی متبادل موجود نہیں۔ اور جیسا کہ حدیث میں جھیل کا پانی یاجوج و ماجوج کے پینے کے باعث ختم ہونا بیان کیا گیا ہے، تو تیزی سے موجودہ دور میں یہاں پانی کی کمی کو بھی علامتی طور پہ اس حدیث سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اور پھر یاجوج و ماجوج کے بارے میں ایک اور انکشاف جو ہمارے سامنے ہے، جس بستی کو ہم نے تباہ کر دیا تھا اس کے باشندوں پر پابندی ہے کہ وہ وہاں نہیں جا سکتے جب تک کہ یاجوج و ماجوج نہ کھل جائیں اور وہ تمام بلندیوں سے اترتے نظر آئیں گے۔ کس بستی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو تباہ ہو گئی اور اس کے باشندوں پہ پابندی کہ وہاں نہیں جا سکتے؟ ذہن صرف اور صرف پھر یروشلم کی طرف جاتا ہے جو کئی بار تباہ ہوا، لیکن اب وہاں اسرائیلی ریاست قائم ہے، یہودی واپس آ کے آباد ہو چکے، اور ایسا تب ہی ہونا تھا جب یاجوج و ماجوج آزاد ہو چکے۔ جو لوگ دیوار چین کو ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار قرار دیتے ہیں غلطی پہ ہیں، کیونکہ ذوالقرنین نے یہ دیوار یاجوج و ماجوج کو روکنے کے لیے بنائی تھی، جبکہ تاریخ انسانی کا نادر نمونہ دیوار چین کو وہاں کے حکمرانوں نے، جو کہ شمال مشرقی ساحل سے شروع ہو کے وسط چین تک چلی گئی ہے، اس کی تعمیر مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں سے ہوتی ہوئی مشرقی چین اور مغربی چین تک ہزاروں میلوں پر محیط ہے، اسے شمال سے حملہ آور ہوتے لشکروں سے روکنے کے لیے بنایا گیا تھا، جبکہ یاجوج و ماجوج کی دیوار دو پہاڑوں کے درمیان ان کا رستہ روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ یاجوج و ماجوج کی دیوار کو آخر الزمان میں اللہ تعالیٰ وقت مقررہ پہ توڑیں گے، لیکن دیوار چین ماضی میں کئی دفعہ کئی مقامات سے ٹوٹ چکی۔ اگر یہ دیوار ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار، یاجوج و ماجوج کو روکنے کے لیے دیوار اگر کہیں موجود ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید۔ زمین کے تمام حصوں کی معرفت اور ان میں موجود ساری مخلوقات کا احاطہ محض اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، جس نے اپنے علم سے ہر چیز کی لاج رکھی۔ اگر ہم یاجوج و ماجوج کی دیوار یا دجال کی جگہ یا دیگر مخلوقات کو معلوم نہیں کر سکتے، ڈھونڈ نہیں سکتے، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ موجود نہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود ہی لوگوں کو یاجوج و ماجوج اور ان کی دیوار کو اجل رکھا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اور لوگوں کے درمیان بعض ایسی اشیاء حائل کر دی ہوں جو انہیں دیکھنے میں روکتی ہیں، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں میدان تیہا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا تو وہ زمین کے ایک چھوٹے سے حصے میں 40 سال تک بھٹکتے رہے اور لوگوں کو ان کے بارے میں علم ہی نہ ہو سکا، حتیٰ کہ وہ مدت ہی ختم ہو گئی۔ اس وحشتناک صحرا میں سارا دن ساری رات وہ ایک ہی جگہ گھومتے رہتے، لیکن کوئی فاصلہ کوئی مسافت طے نہیں کرتا۔ بالکل ایسا ہی کچھ معاملہ برمودا ٹرائنگل کا بھی ہے، جس کا ذکر آگے گفتگو میں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آدمی اپنے چچا زاد بھائیوں اور رشتہ داروں کو بلا کر کہیں گے کہ جس جگہ آسانی اور سہولت ہو اس جگہ کوچ کر چلو، اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش وہ لوگ جان لیں۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اللہ اس کی جگہ وہاں اسے آباد فرمائیں گے جو اس سے بہتر ہوگا۔ آگاہ رہو کہ مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے جو خبیث چیز یعنی میل کچیل کو باہر نکال دیتا ہے، اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مدینہ اپنے میں سے برے لوگوں کو باہر نکال پھینکے گا، جس طرح لوہار کی بھٹی لوہے کی میل کچیل کو نکال باہر پھینکتی ہے۔ گویا آخر زمان کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مدینہ منورہ سے کوچ کرنا شروع کر دیں گے۔ مدینہ منورہ سرزمین حجاز کا مشرقی شہر ہے، بحر احمر کے ساحلوں سے 250 کلومیٹر دور۔ اس کا نام یثرب، اور اس نام سے قرآن شریف میں بھی اسے پکارا گیا، اور یہ مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے مکہ معظمہ کے بعد، جو کہ 600 سال قبل مسیح سے آباد ہے، اور یہودیوں کے رومنوں سے شکست کے بعد یہاں کئی یہودی قبائل یروشلم سے آ کے آباد ہو گئے تھے۔ گمشدہ قبائل کے تذکرے میں یہ بات کہہ چکا ہوں۔
रोमन शहंशाह नीरो ने यहां भी यहूदियों को कत्ल करने के लिए अपनी फौजें भेजी थी, लेकिन कुछ यहूदी बच के छुप के यहां बसने में कामयाब हो गए। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो शहर इतना बड़ा था जितना आज मस्जिद नबवी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग मदीना को अच्छे हाल में छोड़ दोगे, फिर वहां वहशी जानवर यानी दरिंदे और चरिंदे ही छा जाएंगे। यानी आखिर ज़मां में लोग तब मदीना छोड़कर चले जाएंगे जब वहां पर रिहाइश के मुकम्मल इम्कानात मौजूद होंगे, यहां के फल अच्छे होंगे, जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही होगी कि अचानक कोई ऐसा फितना और सख्ती पेश आएगी कि लोग मदीना छोड़ के चले जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता नकल मकानी के बायस ऐसा वक्त आ जाएगा जब मदीना खाली रह जाएगा, वीरान, कोई एक शख्स भी वहां नहीं रहेगा, मसाजिद और घर कहीं कोई इंसान नहीं मिलेगा, दरिंदे और हैवानात फिर रहे होंगे लेकिन उन्हें रोकने और भगाने वाला कोई नहीं रहेगा। आखिर ज़मां की एक अहम अलामत मदीना मुनव्वरा की मुकम्मल वीरानी है, मुकम्मल वीरानी। अगली नशिश में मुलाकात होगी। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।